بات کریں گے اسرائیل اور غزہ کے معاملے پر۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم امریکی جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے شرائط اور تجاویز میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں۔ بخاری صاحب، کیا لگتا ہے کسی معاہدے تک نہیں پہنچنا چاہ رہے نیتن یاہو؟ دیکھیے، نیتن یاہو صاحب جو ہیں جنگ بندی کے حوالے سے ہمیشہ سے رخنہ اندازی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ موقع ہے حماس کو نیست و نابود کرنے کا، اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ خطے کے دوسرے ممالک اور جو سپر پاورز ہیں خاص طور سے امریکہ سمیت وہ چاہتے ہیں کہ اب اتنی تباہی ہو چکی ہوئی ہے کہ اب وہاں جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ دیکھیے، اسی مقصد کی خاطر نیتن یاہو صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے، جہاں انہیں ہر جگہ پر شرمندگی اٹھانی پڑی کیونکہ ان کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے، چاہے وہ کانگریس کا اجلاس تھا، چاہے وہ سینٹ کا اجلاس تھا، چاہے وہ ان عمارتوں کے باہر جو لوگ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے تھے، تو انہیں بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور خاص طور سے جو بائیڈن صاحب کا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو آپ نے مدد کی ہے ہم اس کے احسان مند ہیں، لیکن ٹرمپ اور کاملا ہیرس نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی ہے، بالکل کوئی کسی قسم کی کمٹمنٹ انہوں نے نہیں کی ہے، اور حتمی طور پر وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس بھی آ گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جو نیتن یاہو صاحب کا رویہ ہے اس کو کوئی بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا حماس کا یہ دعویٰ کہہ لیجئے یا یہ الزام جو ہے وہ درست ہے کہ نیتن یاہو صاحب نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، اسرائیل کا یہ جو لبنان کے ساتھ ایک نئی رفٹ سامنے آئی ہے، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے، یہ نیا پنگا اس نے شروع کیا ہے۔ یقینی طور کے اوپر اس لبنان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اگر یہاں پر جنگ مکمل طور پر شروع ہوتی ہے تو وہ پھر صرف لبنان تک محدود نہیں رہے گی، اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے ترکی کی طرف سے تھریٹ آ چکا ہے باقاعدہ، پورا انہوں نے کہا ہمیں پھر کوئی طاقت جو ہے وہ اسرائیل میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، ہرچند کہ اس کا اسرائیلی وزیر خارجہ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ترکی کی طرف سے پھر ان کو سنب کیا گیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ ریئیکشن کے طور پر اب اسرائیل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نیٹو سے نکال دیں ترکی کو۔ وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ 40,000 امریکن ٹروپس آر اسٹیشنڈ ان ٹرکی الون۔ اینی وے، وہ ایک اور لمبی بحث اور ایک طرف اور چلی جائے گی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے جب سعودی عرب کی طرف سے اپنے شہریوں کو یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ آپ لبنان چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانفلکٹ تو بڑھے گا، اور یہ کانفلکٹ اگر بڑھے گا تو پھر اس کی لمٹس جو ہیں ان کو ایک محدود حد تک رکھنا یہ ممکن نہیں رہے گا۔ چائنا کے بیچ جو حماس اور جو وہ ہے وہاں کی جو اتھارٹی ہے فلسطینی اتھارٹی، اس کی لیڈرشپ کے بیچ صلح ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس صورتحال میں، اور اس سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہیں اسرائیل کے خلاف ان کو کافی تقویت ملے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے مسلم قیادت جو ہے خاص طور سے OIC کے پلیٹ فارم سے یا عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے کس طرح اس ایشو کو ٹیکل کرتی ہے، کیونکہ اگر مسلم قیادت کی طرف سے ریزسٹنس نہیں ہوگی تو فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم جو ہے منطقی حدود سے بھی آگے چلا جائے گا، اور یہ نہیں جانا چاہیے میرے خیال سے۔ اب ٹائم از ناٹ آن دا لیڈرشپ آف مسلم امہ کہ وہ لپ سروس کرتے رہیں اور کریں کچھ نہ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر فاقوں تک نوبت تو بہت عرصہ پہلے سے پہنچ چکی ہے، اب اموات ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال کیا ہوگی؟ آپ خود ہی سوچ کے بتائیں مجھے کہ اس سیناریو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دل دہلتا ہے۔ لیکن ایک اور وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے بلیسنگ ان ڈسگائز آلسو، جو برطانیہ کی حکومت جس طریقے سے نیتن یاہو کو اور اسرائیل کی پالیسیوں کو سپورٹ کر رہی تھی انہوں نے بیک ٹریک کیا ہے۔ جو برطانیہ چاہ رہی تھی کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے نیتن یاہو کے وہ واپس لے لیے جائیں، برطانیہ نے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیا ہے۔ تو یہ اچھے جسچرز ہیں فار دا کاز آف دا پیلسٹینین۔ تو بخاری صاحب، نیتن یاہو پھر اپنے لیے خود پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، لبنان کے ساتھ بھی پنگا لے لیا، پھر ترکیہ کو اتحاد سے نکال دیں، ایسی باتیں۔ دیکھیں کس بنیاد پہ اس کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ مسلم امہ یا مسلم کمیونٹی یا مسلم کنٹریز تو اس پر احتجاج کریں تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن خود اسرائیل کے اندر جتنی ریزسٹنس ہے نیتن یاہو کے خلاف، وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پر گھیراؤ ہو رہے ہیں اس کے گھر کے، پارلیمنٹ کے، یہ ساری فوٹیج جو ہے یہ اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو صورتحال تو نیتن یاہو کے حق میں بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن
جیسا میں نے کہا کہ یہ جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے یہ فلسطین کی کاز، فلسطین کے لوگوں کو زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور یہ پالیسیز آج کی نہیں ہے، پچھلے 70 سے زیادہ سالوں سے فلسطینیوں کو ختم کرنے کی یہ گھناؤنی سازش جو ہے یہ جاری ہے۔ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے؟ میرا خیال ہے، مجھے کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں ہے کہ فلسطینی قیادت جو ہے، فلسطینی قوم جو ہے یہ، اور ان کی جو جدوجہد ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے، اور سوچیں کبھی نہیں مرتی ہیں۔ میرے خیال سے ایک دن اگر میں آپ نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں فلسطین کو ایک آزاد مملکت کے طور پر ضرور دیکھیں گی، کیونکہ اس کے علاوہ اس صورتحال کا کوئی حل نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، یہ جو مطالبہ ترکیہ کو اتحاد سے نکال دے کہہ رہے ہیں نیتن یاہو، یہ مطالبہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیے جائز اور تو پھر کیا، ان کے تل ابیب کے درمیان تعلقات بھی اس کشیدہ کی ہوں گے۔ کوئی تک ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اسرائیل کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی مطالبہ کرے اور امریکہ کو پریشرائز کر کے اس کو منوا لے، کیونکہ نیٹو میں شامل ترکی بلا وجہ نہیں ہے، ایک بہت سٹرانگ ہولڈ ہے نیٹو کا۔ میں نے کہا آپ کو کہ 40,000 سے زیادہ ٹروپس وہاں ہیں، پوری ایکوپمنٹ کے ساتھ وہاں موجود ہیں، اور پورے وہ یعنی ایئرس قوت بھی وہاں ہے، نیول قوت بھی وہاں ہے موجود ہے۔ اس کو اتنی ہلکی سی خواہش کے اوپر نکال کے باہر نہیں کیا جا سکتا ہے، بالکل بے تکا بے معنی مطالبہ ہے۔ لیکن اب یہ بات بالکل طے ہے کہ ترکی جو ہے ایران کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے بڑا سٹرانگ سٹینڈ لیا ہے فلسطینیوں کی خاطر۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسرے ملک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں تاکہ کچھ ایسا پریشر بلڈ اپ ہو جس پہ چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اس کے اوپر اتنا پریشر آئے کہ وہ نیتن یاہو جیسے بے لگام گھوڑے کو لگام دے سکے۔ بالکل امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ تمام تر کنٹریز جو ہیں اس معاملے پر یکجا ہو جائیں تاکہ اسرائیل پر پریشر کریٹ کیا جا سکے اور غزہ کے معاملے میں ہم ان کی کوئی ہیلپ کر سکیں۔ پروگرام سے ابھی ہمیں دیجیے گا اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔